السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس عید کو ہمارے لیے بہترین عید بنائے۔ چلیے صاحب، چھٹی ہو گئی کل آپ لوگوں کی، حالانکہ عید الاضحیٰ والے دن بھی میں ریکارڈ کرنے بیٹھ رہا تھا۔ میں ریکارڈ کرنے بیٹھا تو والد صاحب کا کال آ گیا کہ قربانی کا گوشت بانٹنے چل رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے قربانی کا حصہ لیا ہے، تو وہ گوشت بٹنا بھی تھا۔ تو کل پھر اس گوشت بانٹنے میں لگ گئے صاحب، پھر رات ہو گئی، پھر ایک دو جگہ سے دعوتیں آ گئیں، تو کل کلاس ڈیلے ہو گئی آپ کی، ورنہ میرا کل بھی ارادہ تھا۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 6۔ اعراف والوں کا ذکر چل رہا تھا کہ اعراف والے جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ فرمانا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے کچھ کام نہیں آیا۔ اعراف والے جہنمیوں کی جب طرف دیکھیں گے تو ایک تو یہ بات کہتے جو پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھی تھی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرمانا۔ اعراف والے ان کو پہچان بھی لیں گے، کیونکہ جنتیوں کے جو چہرے ہوں گے نا وہ روشن ہوں گے، ایک دم چمکتے ہوئے، اور جنتیوں کے چہرے چمکتے ہوئے، جہنمیوں کو چہرے کالے سیاہ، کیونکہ آدمی پریشانی میں ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی پسینہ بہت آ جاتا ہے، آپ لوگ بول دیتے ہو یار مفتی صاحب پسینہ ہو گیا، تو بہت گرمی لگ رہی تھی آج، تو آپ کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ پریشانی کا چہرہ الگ ہوتا ہے، خوشی کا چہرہ الگ ہوتا ہے، تو یہ ان کے چہرے سے پہچان لیں گے۔ پھر اعراف پہ ہوں گے تو پتہ ہوگا جنت میں عیش و آرام، ٹھنڈی ہوائیں، ادھر گرم ہوائیں اور آگ ہی آگ۔ تو اور کیا کہیں گے؟ ان سے کہیں گے جہنمیوں سے کہ نہ تو تمہاری جمع پونجی تمہارے کام آئی، جمع پونجی یعنی تم اپنی پاور پہ پھولتے تھے، اور نہ جنہیں تم بڑا سمجھتے تھے وہ تمہارے کام آئے، یعنی تمہارے بتوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جن کو تم کہتے تھے یہ ہمیں بچائے گا، یہ ہماری مدد کرے گا، کوئی تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا ہے۔ وَنَادَى، اور کہیں گے اصحاب اعراف والے، رجالن ان لوگوں سے، یعرفونہم ان کو وہ پہچان لیں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، کیا کہیں گے؟ قالوا وہ کہیں گے ما اغنا تمہارے کام نہیں آیا، عنکم تمہارے، جمعکم نہ تو تمہاری جمع پونجی، وما کنتم اور نہ تمہارا وہ سب کچھ، تستکبرون جن کو تم بڑا سمجھ بیٹھے تھے، کچھ کام نہیں آیا۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ جہنمیوں کی طرف تو یہ بات کہیں گے وہ لوگ اعراف والے، پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ تم انہی کے بارے میں کہتے تھے یہ بات کہ اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا، اور دیکھو جنتیوں کو تو یہ کہا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جنت میں بھی داخل ہو گئے۔ اہؤلائی، اچھا کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اب اعراف والے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اہؤلائی، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسم تم جن کے بارے میں تم قسم کھا کے یہ بات کہتے تھے، لا ینالہم کہ ان کو نہیں پہنچے گی اللہ کی طرف سے، برحمہ کوئی رحمت، ادخلوا الجنت اللہ نے تو ان سے یہ کہہ دیا ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم اور نہ تم تحزنون غمگین ہوگے۔ آگے دیکھیے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو
یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک پہنچا دو؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی۔ جہنمی تڑپ رہے ہوں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنمی جنت والوں کو اور جنت والے جہنمیوں کو جب چاہیں گے دیکھ سکیں گے۔ وہ جو بیچ کی دیوار ہوگی اس میں کھڑکیاں وغیرہ ونڈو بھی لگی ہوگی۔ اب جہنمی جب تڑپ رہے ہوں گے تو تڑپتے جنتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، ٹھنڈا پانی، کچھ نعمتوں میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو۔ ہوتا ہے نا کہ پڑوس والے یار دوست ہوتے ہیں تو پڑوس میں سے کوئی چیز ڈال دی، لو بھائی ہماری طرف سے، تو یہ کہیں گے کچھ ہمیں دے دو، تو جنتی کہیں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ جنت میں تو حرام حلال کچھ نہیں ہوگا، ساری چیزیں حلال ہوں گی، لیکن جہنمیوں پر یہ چیزیں حرام ہوں گی، یعنی وہ ان کی طرف یہ چیز جا ہی نہیں پائیں گی۔ وَنَادَا، اور کہیں گے اصحاب النار، جہنم والے، اصحاب الجنتی، جنتیوں سے، ان افیضوا علینا، کہ ہمارے اوپر ڈال دو، من الماء، تھوڑا سا پانی، او مما، یا اس میں سے دے دو، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں بطور رزق دیا ہے۔ قالو، تو جنتی کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما، یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، علی الکافرین، کافروں پر۔ آگے دیکھیے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، اچھا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ کون سے غیر مسلم؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلا بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ کافر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ میں کہتا ہوں نا، غیر مسلموں کی اگر آپ چیزیں دیکھو گے تو وہ کھیل تماشا ہی نظر آئیں گی، کوئی لاجک ہی نہیں ہے ان کا، بچوں جیسی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، حالانکہ اصل دین یہ تھا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیا 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 بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے انہوں نے دنیا کے اندر ہمیں بلایا، آج ہم ان کو بلا بیٹھے ہیں، اور قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو انہوں نے بلا کے رکھ دیا تھا، اور آخرت کی اور آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے ان کو بلا دیا، یعنی آج ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی جائے گی، آج ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی۔ چلیے، الذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہوا ولعبا، کھیل تماشا، وغرتہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم، تو آج، ننساہم، ہم نے ان کو بلا دیا، کما نسوا، جیسا کہ انہوں نے، لقاء یومہم ھذا، آج کی ملاقات کے دن کو، یعنی آخرت کے دن کو بلا کے رکھ دیا تھا، وما کانوا، اور یہ لوگ انکار کرتے تھے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کا، یجحدون، انکار، کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے قرآن مجید، یعنی آسمانی کتاب، دین کو، جس میں ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، ہدایت کو، رحمت کو، لیکن یہ ہدایت اور رحمت کس نے حاصل کی؟ ایمان والوں نے۔ اور یہ لوگ تو قیامت کا انتظار دیکھتے تھے، کہتے تھے نا مذاق میں، اچھا وہ لے آؤ عذاب جو ہمارے اوپر آئے گا۔ اب ان کے اوپر جب عذاب آ گیا تو ٹھیک ہے، دیکھ لو، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب آ چکی ہے، یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے، کیونکہ قرآن آج کے ٹائم میں پوری دنیا کے انسانوں کے بیچ موجود ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس لے آئے ہیں، بکتاب، ایک ایسی کتاب، فصلناہ، جس میں ہم نے بیان کیا ہے، علی علم، اپنے علم کی بنیاد پر، ہر چیز کی تفصیل، کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیسے زندگی گزارنی ہے، تم دنیا کے اندر کیوں پیدا ہوئے، ہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے؟ اب یہ کس بات کا انتظار دیکھ رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا تو جو اس کتاب نے بتایا ہے
اس دن یہ لوگ اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے، جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے، یعنی اس کتاب کے اندر سب کچھ بیان کر دیا، پیغمبر نے سب بیان کر دیا، لیکن یہ ابھی بھی قیامت کے منتظر ہیں، اور جب قیامت آ جائے گی تو جب اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ بے شک ہمارے پروردگار کی طرف سے پیغمبر جو آئے تھے وہ بالکل سچ بات لے کر آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ یہ لوگ یہ بات کہیں گے کہ ہمارے سفارشی کیا ہمیں مل سکتے ہیں، وہ جن کو ہم دنیا میں پکارا کرتے تھے، یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک کام کر کے آ جائیں واپس، جب یہ اپنی آنکھوں سے حشر کا میدان دیکھ لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو دیوی دیوتا انہوں نے گڑھ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، یعنی اس دن ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، آخرت میں ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے وَلَقَدْ اچھا هَلْ يَنظُرُونَ، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا تَأْوِيلًا مگر قیامت کے دن کا، عذاب کا، یوم اس دن، یاتی آ جائے گا، تأویلہ قیامت کا دن، انجام ہے نا، یقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، من قبل اس سے پہلے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت کہ آ گئے تھے، رسول ربنا ہمارے پروردگار کے پیغمبر، بالحق حق بات کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے، فہل لنا تو کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی شفاعت کرنے والا، فیشفعوا لنا تو وہ ہماری شفاعت کرے، او نرد یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، فنعمل تو ہم عمل کریں، غیر الذی برے کاموں کے بجائے، ان برے کاموں کے بجائے، کننا نعمل جو ہم کیا کرتے تھے، پھر ہم اچھے عمل کریں گے، ایک بار ہمیں دنیا میں اور جانے دیے جائے لیکن دوبارہ پھر واپس دنیا میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ قد خسروا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انفسہم اپنے جانوں پر نقصان کا سودا کیا ہے، گھاٹے کا سودا کیا ہے، وضل عنہم اور غائب ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون وہ تمام چیزیں جن کو انہوں نے گڑھ کے رکھی ہوئی تھی، یہ خدا وہ خدا وہ خدا، جتنے بھی انہوں نے معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے، آخرت کے میدان میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ جہنمیوں کا حال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں بیان کیا ہے۔ تو یہ آج ہمارا رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا، کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آپ لوگ گرمی کو اگنور کیجئے گا یار، اللہ کے یہاں یہ پسینہ بڑا کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیا کروں اب، آج کل بجلی کے بل بہت مہنگے آ رہے ہیں، اے سی بھی بہت مہنگا چل رہا ہے بھائی، 40-40 ہزار روپے کے اے سی آ رہے ہیں، تو میں مسجد جاتا ہوں وہیں کام ہو جاتا ہے، اب یہاں ناغہ ہو جائے گی، تو بہرحال تھوڑی سی گرمی بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے، انسان کو ہر چیز کے مطابق ڈھلنے والا ہونا چاہیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔